اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و محبوبی و مرشدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں نیت کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو حاصل کرنے کی نیت سے پڑھانے کی کوشش کروں گا۔ پہنچا دو، اگرچہ میری طرف سے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، اس پر عمل کرنے کی نیت سے پڑھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مسلمان بھائیوں کی دلجوئی کرنے کی نیت سے پڑھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ سب بھی پیاری پیاری نیتیں کرنی چاہیے تاکہ نیتوں کا ثواب بھی ملتا رہے۔ الحمدللہ ہمارا فرض علوم کورس جاری ہے۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے وضو کا عملی طریقہ پڑھا تھا۔ عملی طریقے میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا اس کو دہراتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے وضو کا عملی طریقہ نیت کرنا اور بسم اللہ شریف پڑھنا، مسواک کرنا، پانی چوپڑ لینا یعنی اچھی طرح مل لینا، خصوصاً سردیوں میں، یا ہاتھ پہنچو یعنی کلائی تک 3 بار دھونا اور 3 مرتبہ کلی کرنا اور 3 مرتبہ سونکھ کر ناک میں پانی چڑھانا۔ اچھا، اس احتیاط سے کہ پانی دماغ تک نہ چڑھ جائے کیونکہ یہ نقصان دہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے وضو کا طریقہ جو نقشے میں لکھا ہوا ہے ہم نے پڑھا تھا اور سمجھا تھا۔ نیت کرنا اور بسم اللہ پڑھنا، مسواک کرنا، دونوں ہاتھ کلائیوں تک 3 بار دھونا، 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا، 3 مرتبہ چہرہ دھونا، پورے سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں 3 مرتبہ دھونا، وضو کے بعد دعا پڑھنا، وضو کے فرائض، چہرہ دھونا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ یہ تھے وضو کے 4 فرائض۔ اس سے پہلے وضو کا جو عملی طریقہ ہے وہ ہم نے پڑھا اور سمجھا، اور اس کے بعد ہم نے یہ سمجھنا تھا کہ ہم اپنے اعضاء کو جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں ان کو کتنی بار دھونا ہوتا ہے۔ تو چہرے کو بھی 3 مرتبہ دھونا ہوتا ہے اور 3 مرتبہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونے ہوتے ہیں۔ پھر سر کا مسح ایک ہی بار کرنا ہوتا ہے اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں 3 مرتبہ ہی دھونے ہوتے ہیں۔ پھر ہم وضو کے بعد دعا پڑھتے ہیں، تو آج آگے چل کے دعا بھی یاد کریں گے اور دعا بھی پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر استقامت سے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے جو سبق ہے اس کے اندر ہم پڑھیں گے وضو کی سنتیں۔ وضو کی سنتیں، سب سے پہلی جو وضو کی سنت ہے وہ نیت کرنا ہے۔ نیت ہم کیسے کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو ادا کرنے کی نیت سے وضو کرتا ہوں۔ آپ اس سے علاوہ بھی اچھی نیتیں کر سکتے ہیں، قرآن کریم پڑھنے کی نیت سے، کسی کی مدد کرنے کی نیت سے، وغیرہ وغیرہ یہ نیتیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا بھی نیت ہے، یعنی یہ جو کام کرنے بسم اللہ شریف وضو سے پہلے پڑھنا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھونا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ 3 بار مسواک کرنا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ 3 چلوں سے 3 بار کلی کرنا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ روزہ نہ ہو تو گرگرا کرنا، یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ 3 چلوں سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، یہ بھی سنت ہے۔ داڑھی ہو تو احرام میں نہ ہونے کی صورت میں اس کا خیال کرنا۔ اگر ہم احرام کی صورت میں ہیں تو داڑھی کا خلال نہیں کریں گے، ٹھیک۔ ہاتھ اور
پاؤں کی انگلیوں کا کھلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ فرائض میں ترتیب قائم رکھنا یہ بھی سنت ہے، یعنی فرض اعضاء میں پہلے منہ، پھر ہاتھ، کونیوں سمیت دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، پھر پاؤں دھونا، یعنی جو ترتیب ہے سب سے پہلے چہرہ دھونا ہوتا ہے، اس کے بعد کونیوں سمیت دھونا ہوتا ہے، پھر سر کا مسح کرنا ہوتا ہے، پھر آخر میں پاؤں دھونے ہوتے ہیں۔ یہ وضو کے فرائض کی ترتیب ہے۔ اس کے بعد ہے پے در پہ وضو کرنا۔ پے در پہ کیا ہے؟ یعنی ایک عضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا عضو دھو لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے، آپ نے یہ پورا سبق سمجھا ہوگا، اس کو یاد بھی کر لیجئے گا اور اس کو سمجھ بھی لیجئے گا۔ اب جب وضو کریں آپ اس کی مشق بھی کیجئے گا، تاکہ مشق کرنے سے جو ہوتا ہے نا، مشق کرنے سے زیادہ یاد ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کسی کام کی مشق نہیں کریں گے تو یاد تو ہمیں ہو جائے گا، لیکن اتنا نہیں جتنا ہم مشق سے یاد ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے، سب سے پہلے تو آپ سب کو سلامت رکھے، آپ ٹائم دیتے ہیں اور آپ کے علم میں، عمل میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا پڑھنا اور پڑھانا اپنی درباری عالم میں قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ پھر کل کا جو اس کے بعد جو سبق ہوگا وہ وضو توڑنے والی چیزیں ہوگی۔ آج کا سبق یہی ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔